الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی جو ویڈیو بیان کی قرآن پاک کے حوالے سے سورہ نساء کی جو آیات کی تلاوت کی 20 آیت نمبر 20 کا کچھ حصہ، آخری حصہ، اور پھر 21 نمبر آیت اس کا ترجمہ، اس میں جو رشتے ہیں جو انسان پر حرام ہیں اور جن سے کہ انسان نکاح نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ابھی کافی بیان باقی ہے اور پھر تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، سنیں اور کوشش کریں کہ اخلاص کے ساتھ اس پر عمل بھی کریں۔ یہ جو ویڈیو دوسری ہے اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں، اس سے پہلے اول و آخر درود پاک کے ساتھ استغفار اور درود پاک کی تسبیحات جو ہیں وہ طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد اور غروب آفتاب کے بعد اس کا ضرور معمول بنائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں فضائل آداب قرآن کے حوالے سے حضرت ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، میں قرآن مجید اتنی تیزی سے پڑھتا ہوں کہ 3 راتوں میں قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں سورہ بقرہ 1 رات میں پڑھوں اور اس میں غور و فکر کروں اور ترتیب سے اس کی تلاوت کروں تو اس طرح پڑھنا میرے نزدیک تمہارے پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے اتنے قرآن پاک ختم کر لیے، اتنے قرآن پاک ختم کر لیے، اتنے قرآن پاک ختم کر لیے، تو اس میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ بجائے قرآن پاک ٹھیک ہے پڑھنا باعث ثواب ہے، ہر لفظ کے بدلے 10 نیکی کا ثواب ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہمیں اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ قرآن پاک آپ تھوڑا پڑھ لیں لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کی روزمرہ زندگی کی جو معمولات ہیں اس میں بھی اس کا سارا ذکر آ جائے گا۔ جیسے آج کل سورہ نساء چل رہی ہے، اس میں تمام ذکر ہے کہ کس سے بندہ نکاح کر سکتا ہے، کس سے نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے لیے ہمیں کاوش کرنی پڑے گی احادیث سے مدد لینے کی، جیسے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی ہے، اور نلا قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ میں سیدھی آ جاتی ہیں، اور بعض آیات جو ہے نا وہ قرآن پاک میں زیادہ تر متشابہات ہیں۔ متشابہات اس کو کہتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب یہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے اس کے اور نماز پڑھنی کیسے ہے، تو قرآن میں تو نماز کا طریقہ نہیں نا بیان کیا گیا، کسی جگہ پہ ہے سجدے کا ذکر، رکوع کا ذکر بھی ہے، لیکن یہ کہ مکمل نماز جو ہے نا، جیسے ہم ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں،
کہ رکوع میں تسبیحات جو پڑھی جاتی ہیں اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تو اس کو تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلے گا نا، کہ ان کے عمل سے، اور ان کے عمل سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جو لوگوں نے تحقیق کی، اللہ کے نیک بندوں نے، جیسے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی ہے، ان میں اس کا بیان ہے کہ اس طریقے سے ہم نے نماز پڑھنی ہے، فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں۔ فجر کا ذکر ہے قرآن پاک میں، والفجر ولیال عشر، 30ویں سپارے کا جو سورہ فجر ہے، اور اسی طریقے سے رب المشرقین و رب المغربین، اور رب جو ہے وہ مشرق کا بھی ہے، مغرب کا بھی ہے، اس سے مغرب کی نماز کا بھی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے باقی جو نمازیں ہیں تمام کا تو ذکر نہیں ہے، اسے ہمیں سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ طریقے دیکھے ہوئے ہیں صحابہ کرام نے، پھر صحابہ کرام نے وہ طریقے دیکھ کے آگے پھر ان کو محفوظ کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، کہ میں یہ لوح محفوظ پر باقی جو کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں، سب پہ ایمان لانا ضروری ہے، توریت، زبور، انجیل، لیکن ان کو مسح کر دیا گیا، اور لیکن قرآن پاک کیونکہ ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے، لوح محفوظ پر ہے، تو یہ کہ قرآن پاک پڑھیں، تھوڑا پڑھ لیں، جہاں آپ ایک سپارہ روز کا پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ ایک صفحہ ہی پڑھ لیں، لیکن وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمے کہتے ہیں حاشیے کے اندر مختلف تفاسیر ہوتی ہیں، اس میں بھی پھر آپ کو اگر سمجھ میں آئے، پھر اہل علم حضرات جو ہے نا، پھر آپ ان کے پاس جائیں، کوئی مسئلے میں آپ کو اگر مشکل ہو، اپنی طرف سے یا لوگوں کے کہنے پہ کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یا فلاں مولوی نے یہ کہا، یہ سوشل میڈیا پہ تو آج کل جو بھی ہے یہ پروفیشنل ہے سارے، یہ اپنی کمائی کا ذریعہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور یا زیادہ تر لوگوں کو گمراہ کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو عجیب و غریب لوگ سوال کرتے ہیں اس سے کہ کیونکہ لوگ آج کل اپنے دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس اس کا، اب بچے جاتے ہیں اسکول سے بچے آ گئے دینی تعلیم حاصل کر کے، اب ان کو فکر پڑ گئی کہ ان کو اکیڈمی بھیجنا ہے، اس میں پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں، جتنے فیسیں ہیں وہ بھی خرچ ہو رہی ہیں، لیکن بچوں کو دین کی طرف سے غفلت ہے، دین کی طرف سے اتنی سخت غفلت ہے کہ وہ جو قرآن قاری صاحب جو قرآن پاک پڑھانے آتے ہیں سب کے گھروں کے اندر، تو وہ ان کو اگر 10 سے 15 منٹ کے لیے بچے، وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کو ان کے پاس بٹھانا کہ بھی جلدی کریں، بچے نے اکیڈمی جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے عمل کی توفیق بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن پاک ضرور پڑھیں۔ وہ 3 روز میں انہوں نے قرآن پاک ختم کیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو صرف ایک رکوع یا صفحے کی پوری رات میں اس کے اوپر غور و فکر کیا، اس کو دیکھا کہ اللہ پاک فرما کیا رہا ہے، تو پھر یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔